اب یہ جو ڈسکریشن کا معاملہ ہے، یہ جوں جوں اس کو آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میمو سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اسے چیلنج کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو وہ اپنی جو ڈسکریشن استعمال کریں گے اس میں بہت سی سختی ہوگی۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ شخص جس وقت آیا تھا، جسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا کیا ارادہ تھا، کیا انٹینشن اس نے ظاہر کی تھی، اتنے عرصے تک وہ ان لافل اسٹیٹس میں چلا گیا، یہ ان لافل اسٹیٹس جو ہے وائلیشن ہے، اور یہ کتنی سنگین قسم کی وائلیشن ہے، کیا اس نے کوئی قانون تو نہیں توڑا، چھوٹا قانون ہے یا بڑا قانون ہے، اس نے اپنے آپ کو سپورٹ کس طرح سے کیا ہے، اور یہ ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز جو سامنے آ جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ امیگریشن سروس کا جو قاعدہ ہے، اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے گرین کارڈ کے لیے، تو اس میں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ جو بھی نیگیٹو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے اور پازیٹیو ایسپیکٹ کیا ہے، اور پھر ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز کو رکھ کے وہ باقاعدہ دیکھیں گے کہ اسے کس طریقے سے جو ہے ان کیسز کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں نے امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگری کے بارے میں بتا دیا، فیملی بیسڈ کیٹیگری میں اس کو جس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ اب ایڈجسٹمنٹ اسٹیٹس میں اگر فیملی بیس پہ آپ آتے ہیں، لیٹ سے میں دوبارہ وہ مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے لیگل طریقے سے آیا تھا اور اس کے امیڈیٹ ریلیٹیو جو ہیں وہ امریکن سٹیزن، اس میں کون ہے؟ اس میں ہسبینڈ یا وائف ہیں، اس میں ان کے پیرنٹس ہیں، یا ان کے بچے ہیں جو 21 سے کم ہیں۔ اس صورت میں ان کی بنیاد کے اوپر اگر وہ گرین کارڈ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں استثنائی صورت ہے۔ ادروائز ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہاں پہ لیگل طریقے سے آتا ہے لیکن بعد میں اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ان لافل اسٹیٹس میں چینج ہو جاتا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جس نے ان آتھورائزڈ کام کیا ہے، تو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس جو ہے ان کا راستہ روک دیتا ہے۔ لیکن اگین اس کی ایگزمپشن یہ ہے، استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس نے یہاں پہ ان لافل اسٹیٹس میں اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا اور اس نے ان آتھورائزڈ کام کیا ہے، تو پھر استثنائی صورت اسی صورت میں ہے کہ اگر اس کی میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہوتی ہے، یا ان کے والد جو امریکن سٹیزن ہیں ان کے لیے ہم یہ دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں، یا پھر 21 سے زیادہ عمر کا بچہ جو ہے وہ امریکن سٹیزن ان کے لیے اپلائی کر، تو اس میں استثنائی صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قدم قدم پر ہمیں یہ ایگزمپشن نظر آتی ہیں کہ کہیں پہ جو ہے وہ رکاوٹ نظر آتی ہے، لیکن رکاوٹ کے ساتھ ہی امیگریشن لا جو ہے ان کو استثنائی صورتوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب جو بھی لوگ ہیں ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اگر کسی نے ان لافل امپلائمنٹ یہاں پہ کی ہے، یا اس کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اور اس کے بعد وہ نہیں گئے تھے، تو اس میں پھر اگین جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی کہ کس طریقے سے یہ تمام معاملات جو ہے وہ حل کرنے چاہیے۔ اب اس میں ایک کویشچن جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیوچر کیا، اس میمو کا فیوچر کیا؟ یہ جو انہوں نے اس وقت ہمیں یہ اپنا ورژن دیا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس جو ہے جس طرح سے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کی میں بات کر رہا تھا، یا آفیسرز کی ڈسکریشن جس کی میں نے وضاحت کی ہے، تو کیا اس کے خلاف جو ہے وہ لا سوٹ وغیرہ آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آ سکتے ہیں، اور یقیناً آئیں گے۔ اس کی میری اپنی سوچ کے مطابق سب سے پہلے یہ جو میمو اور پریس ریلیز کے درمیان جو اختلاف ہم نظر آ رہا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پالیسی میمو ہے اس کو پبلش نہیں کیا گیا، اور یہ اتنا بڑا، اس میمو کے اثرات اتنے طویل ہیں اور اس کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ اس کو پبلش کرنا چاہیے تھا یہاں پہ۔ اور جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، اگر وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسی چینج کرنا چاہتی ہے تو جو بھی وہ چینجز کرنا چاہتے ہیں اسے پبلش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہاں پہ امریکہ میں جو ہے وہ فیڈرل رجسٹر ہے۔ فیڈرل رجسٹر سے یہ سمجھ لیجئے کہ روزنامہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر چاہے وہ پرپوزڈ چینجز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یا فنش رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یا پریزیڈینشل آرڈرز ہیں،
یا پھر نوٹسز ایشو ہونے پڑتے ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ موجود ہے جو فیڈرل رجسٹر ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یقیناً آپ آن لائن دیکھ سکیں گے کہ ہر روز جو ہے اس کے اندر یہ انفارمیشن آ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جو اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق آپ پورے اترتے نہیں، اور اس کے بغیر جو ہے اس قسم کا کوئی آپ اس قسم کے چینجز لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، اور فیڈرل کورٹ کے اندر لا سوٹ کے ذریعے سے اسے ختم کروانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد جو اپلیکیشن ہیں، جو تنازعات ہیں اور مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تیسری جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ بغیر قانون سازی کے اتنے اس قسم کی تبدیلیاں نہیں لا سکتے، اور قانون سازی آپ نے کروائی نہیں ہے. تو اگر آپ، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو قانون سازی کروائیے، اور قانون سازی کے ذریعے سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی فیڈرل کورٹ کے اندر معاملہ ہوگا. تو اب ایسا کرتے ہیں، اس میں اگر یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں تو میرا خیال ہے سارا دن میں اس پہ بات کرتا رہوں گا. ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ریپڈ کوشچن جو ہمارے سامنے آئے انہیں لے لیتے ہیں، اور ان کا ریپڈ آنسر دے دیتے ہیں. مختصر سوال، مختلف جواب. مثال کے طور پہ سوال یہ ہے کہ امریکہ میں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس بند ہو گیا ہے؟ جی نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے. دوسرا سوال، کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی فائلنگ کی جا سکتی ہے؟ یقیناً فائلنگ کی جا سکتی ہے. اب دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں، ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے پرانے اسٹیٹس سے نئے اسٹیٹس میں گرین کارڈ لینا چاہتے. تو کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی فائلنگ کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، ابھی بھی آپ اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی فائلنگ اور انٹرویو میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ یو ایس سی آئی ایس کے ہاتھ میں ہے. آپ نے دیکھا کہ 75 کنٹریز جس میں پاکستان بھی شامل تھا، ان کی ویزا پروسیسنگ جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ ان کے انٹرویوز وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ویزاز نہیں دیے جا رہے، امیگرینٹ ویزا نہیں دیے جا رہے. اور اس میں کہا یہ کیا گیا ہے کہ اس میں پبلک چارج کا ایشو ہے، اور ہم مزید اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، اور جب تک یہ پروسیس صاف نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو جی ہاں، یہاں پر بھی یہ ایکسکیوز جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جناب ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے معاملے جو ہیں، ہماری سوچ اس میں یہ ہے، اور ہم بڑی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے کیا پازیٹیو چیزیں کی ہیں، کیا نیگیٹو چیزیں کی ہیں، اور اس کے بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں مزید پروسیسنگ کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا.